اندر یہ فرشتے آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ اصل میں اللہ کی ذات سامنے آسمان سے آسمان دنیا پر آ گئی تو یہ سارے فرشتے اللہ کے دربان بن کر یہ بھی زمین پر آ گئے۔ اللہ بھیجا اور واقعی انہوں نے اتنا زیادہ اللہ بھیج دیا مدینے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عام اعلان کر دیا جو چاہے عمر کے دسترخوان پر کھائے اور جو چاہے اپنے گھر میں لے جائے۔ جب عام اللہ انہوں نے تقسیم کرنا شروع کر دیا، کام ختم ہو گئے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ، وہ جنگل میں رہتے تھے۔ اب کسی راہ بزرگ نے بتلایا کہ تم جنگل میں بھوکے مر رہے ہو، مدینے کے اندر تو بہت زیادہ ڈلہ آ چکا ہے، کہاں تو ختم ہو گیا، تو لہٰذا تم مدینے میں جاؤ، وہاں پر امیر المومنین سے غلہ لے لو۔ جب ان کو یہ بات کا پتہ چلا تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک بکری کا بچہ تھا، میں جانے لگا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ بکری کا ہے اور جب ہم اس کو کاٹ دیں گے تو لہذا اس کو ذبح کر۔ کہتے جب میں نے اس کو ذبح کیا، قحط کی وجہ سے اس کے جسم میں خون بالکل ختم ہو چکا تھا، ایک قطرہ بھی اس کے وہ رگوں سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ اب یہ صحابی نے یہ حالت دیکھی تو رونے لگے کہ اللہ قحط کی وجہ سے جانوروں کی یہ حالت ہو گئی کہ ان کے جسموں سے آپ نے خون ختم کر دیا۔ روتے روتے آگ لگ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جاؤ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام دو کہ تم بڑے سمجھدار تھے، تمہاری عقل کو کیا ہو۔ بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور وہاں سے دوڑے اور امیر المومنین کے دروازے پر آئے، دستک دی، کہا کون؟ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے اور باہر نکلے، ملے، کہا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا اس طرح بات ہوئی ہے کہ جنگل کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، میں وہ جانور کو ذبح کیا، اس سے خون نہیں نکلا تو میں رونے لگ گیا، روتے روتے آگ لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر المومنین کو کہو کہ تم بڑے سمجھدار تھے، تمہاری عقل کو کیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، فوراً اپنی کابینہ کو جمع کیا تو کابینہ ان کی سارے اشرف و بشرا اور اصحاب بدر تھے سارے کے سارے۔ کہا کہ میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ بات کہی کہ اگر کوئی کام مجھ سے غلط ہو تو مجھے بتلانا، تو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور آپ نے نہیں بتلایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے، بتلاؤ کیا غلطی ہے۔ اب سارے سوچنے پڑ گئے، کہنے لگے امیر المومنین آپ سے تو کوئی ایسا غلط کام نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا امیر المومنین مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جب مدینے میں قحط آیا تھا تو آپ نے لوگوں کی نظر اللہ کی طرف کرنی تھی اور آپ کے یہاں لوگوں کی نظر جو ہے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی طرف پھیر یہ غلطی ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، اور ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اللہ نے قحط کو اس لیے بھیجا تھا کہ لوگوں کی نظر میری طرف آ جائے۔ تو فوراً جب وہ کتابوں کے اندر آتا ہے، مولانا محمد عمر پالک پوری رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، فرمایا کہ امیر المومنین نے جیسے ہاتھ اٹھایا اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی کے لیے، اب مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف سے بادل جو ہے وہ دوڑنا شروع ہو گیا اور بادلوں سے آواز آ رہی ہے چلو چلو مدینے چلو، عمر بلا رہا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک جو لوگ سناتے ہیں حقیقت میں ان کی نظر جو ہے وہ صرف اللہ کے خزانے پر ہوگی۔ جب ان کی نظر اللہ کے خزانے پر ہوگی تو انشاءاللہ پھر اللہ بھوکا نہیں مارے گا۔ اللہ جو ہے وہ اپنی شان کو، ہم نے تو اپنی طاقت کے مطابق دینا ہوتا ہے تو اللہ اپنی طاقت کے مطابق دے گا، اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ مجھے یاد ہے سن 96 میں نے پہلا قرآن پاک کا مصلح میں نے سنا، سن 96 میں مصلح سنایا تو میرے ماموں تھے، انہوں نے مجھے ایک کپڑے کا سوٹ دے دیا رات کو، میں گھر میں لے گیا تو میری والدہ نے مجھے اتنا زیادہ ڈانٹا، انہوں نے کہا تم نے قرآن پاک سنایا تھا اللہ کی رضا کے لیے کہ سوٹ لینے کے لیے قرآن پاک سنایا، جب واپس کر کے سوٹ۔ اب اسی وقت رات کو وہ منصور جو ہے انہوں نے کہا کہ ان کے گھر میں واپس کر کے آؤ اور کہو کہ ہم نے قرآن پاک اللہ کی رضا کے لیے سنا۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی موٹا نہیں ہوا، اس لیے میں نے کہا کہ یہ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلے دن جو اعلان کیا ہے
کہ بھئی میں قرآن پاک اللہ کی رضا کے لیے سنا ہوں، اور پھر قرآن پاک میں الحمدللہ ایسا سنا ہے کہ ماشاءاللہ ایمان پر ہو گیا۔ اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جو آپ نے قرآن پاک سنا ہے اور انہوں نے سنایا ہے، یہ تو معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قرآن پاک کا دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کا سننا بھی عبادت ہے۔ یعنی ہر لحاظ سے، کسی لحاظ سے بھی مسلمان اگر قرآن پاک کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو پروردگار عالم اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک کے بہت سارے حقوق ہمارے اوپر، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سب سے پہلا منصبی یہی ہے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ نبی آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کریں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، نبی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن پاک کی تلاوت کا اتنا اہتمام تھا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رقم میں 5 پارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، پورا قرآن پاک ایک رکعت میں تلاوت فرما دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، جہاں حضرت کی قبر بنی ہے، وہاں حضرت نے اپنی زندگی کے اندر 7,000 قرآن پاک وہاں پر ختم کی۔ ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم گزرے، ان کے بارے میں آتے جب ان کا آخری وقت آیا، بچے رونے لگے، بہنیں رونے لگی، کہا کیا تم اس لیے روتے ہو کہ میرا اللہ مجھے عذاب دے گا؟ کہا مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے، اللہ مجھے عذاب نہیں دے گا، اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر 24,000 قرآن پاک ختم کی۔ تو قرآن پاک کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دعا کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ اللہم ارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار، اللہ مجھے دن رات قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرما۔ کتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ایسے جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ چیز مانگی، اللہم انت جعل القرآن ربیع قلبی، اللہ قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرے۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ قرآن پاک کی تلاوت بہت کثرت کے ساتھ کرتے تھے، آج یہ قرآن پاک کی تلاوت کا شوق جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ابھی آپ دیکھ لیں جو بوڑھے لوگ ہیں تو وہ نوجوانوں سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس لیے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ابو رحمال کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی روزانہ 200 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، جب وہ مرے گا اللہ اس کی بھی بخشش کریں گے، اور اس کی قبر کے ارد گرد 7 قبر والوں کے حق میں اللہ اس بندے کی سفارش کو قبول فرما کر اللہ انہیں بھی معاف کرے۔ اس لیے نیت کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت جو بڑے اہتمام کے ساتھ کیا کریں گے۔ ہمارے جو اکابر ہیں، بزرگ ہیں، تبلیغ والے، وہ اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ جو ناظر خان وہ 1 پارہ قرآن پاک تلاوت کرے، جو حافظ ہے وہ 3 پارے قرآن پاک کے روزانہ تلاوت کرے۔ تو قرآن پاک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جس قرآن ہے کلام حق شناس، روح معرف الناس آمد بناس۔ فرمایا قرآن کیا ہے؟ قرآن تو اللہ کی معرفت کا ذریعہ، اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ روح معرف الناس آمد بناس، فرمایا یہ اللہ کا چہرہ دیکھنے کا آئینہ ہے، شیشہ ہے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں میں اللہ کی ذات کو دیکھ لوں، اللہ کی صفات کو دیکھ لوں، تو اس کا ایک ہی حل ہے قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرے، جتنی کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم اتنا ہی اس کو اپنی معرفت نصیب فرما دے۔ اور ہر مسلمان کی کیسے کہ اللہ ہمیں معرفت نصیب فرمائے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی معرفت مل جائے تو اس کا آسان طریقہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تو انشاءاللہ نیت کریں کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ جو کیا کریں گے، اور یہ بڑی قبولیت کے اوقات ہیں، بڑھیا ہیں، اور کیونکہ یہ تاک رات بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اور علماء نے لکھا کہ 2 چیزوں کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے۔ ایک اللہ نے ولایت کو چھپا دیا، ولایت کو اس لیے چھپایا ہر آدمی کی قدر کرو، ہو سکتا ہے یہ آدمی اللہ کا مقرب انسان ہے۔ لیلۃ القدر کو بھی چھپا دیا،
کہ رمضان کی ہر رات یا آخری عشرے کی ہر رات کی قدر کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب آخری عشرہ آتا شد مئزرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو مضبوطی سے باندھ لیتے، احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی رات کو جگاتے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے لیلۃ القدر۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اذا کانت لیلۃ القدر یأمر اللہ عز وجل جبریل، اللہ جبریل علیہ السلام کو حکم دیتے جبریل زمین کی طرف جاؤ، اور جبریل علیہ السلام فیہبط فی کبکبۃ من الملائکہ، فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ جبریل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں، معہم لواء اخضر، فرمایا ان کے ساتھ ایک سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے، فیرفض اللواء علی ظہر الکعبہ، جس کو کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں، ہر پکا کچا مکان چاہے وہ سمندر میں ہو جنگل میں ہو، فرشتے ہر گھر کے اندر جاتے ہیں، فیسلمون علی کل قائم وقائد ومصل وذاکر، کوئی بھی مسلمان وہ کھڑے ہو کر بیٹھ کر کسی بھی حالت کے اندر وہ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہوتا ہے تو فرشتے جا کر اس کو سلام کرتے ہیں، وَيُصَافِحُونَهُمْ، اور فرشتے ان کو مصافحہ کرتے ہیں، وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ، اور مسلمانوں کی دعاؤں پر آمین میں فرشتے کہتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے اتنے مقرر فرشتے کو زمین پر آتے ہیں اور آ کر کیا کرتے ہیں، مسلمانوں سے سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اب علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی کہ یہ جو فرشتے آتے ہیں، فرشتے کس لیے آتے ہیں؟ فرشتے اس لیے آتے ہیں کہ فارسی کے ایک شاعر عالم ہیں، انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، لیلۃ القدر آتی ہے تو سورج کے غروب ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی ساتویں آسمان سے آسمان دنیا پر اللہ جل افروز ہو جائے، فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس في السماء الدنيا، اللہ ساتویں آسمان سے آسمان دنیا پر اللہ کی ذات جل افروز ہو جاتا ہے۔ اب آسمان دنیا جو ہے وہ ہمارا گھر ہے، یہ زمین اور آسمان دنیا جو ہے یہ ہمارا گھر ہے، وہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات پروردگار عالم اپنے بندوں کے مہمان بن جاتے ہیں اور یہ بندے اللہ کے میزبان بن جاتے ہیں، یہ بندے اللہ کے میزبان بن جاتے ہیں۔ امروز شاہ شاہان مہمان شو دست مارا، جبریل با ملائکہ دربانے شو دست مارا، فرمایا آج میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ بادشاہوں کا بادشاہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، آقا ہے، داتا ہے، وہ آج کیا بن گیا، میرا مہمان بن گیا، اور فرمایا کہ میں اللہ کا کیا بن گیا، میزبان بن گیا۔ جبریل با ملائکہ دربانے شو دست مارا، فرمایا یہ جبریل سارے فرشتوں کے ساتھ اللہ کا دربان بن کر یہ بھی زمین پر آ گئے، ورنہ جبریل کا ہم جیسوں سے سلام کرنا، ہم جیسوں سے مصافحہ کرنا، ہم جیسوں کی دعا پر آمین کہنا، جبریل کوئی معمولی فرشتہ ہے؟ وہ تو انبیاء علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ہر گھر کے اندر یہ فرشتے آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں اللہ کی ذات سامنے آسمان کے آسمان دنیا پر آ گئی تو یہ سارے فرشتے اللہ کے دربان بن کر یہ بھی زمین پر آ گئے۔ اگر کسی مسجد کے اندر وقت کا صدر آ جائے تو وہاں پر کمشنر بھی آئے گا، گورنر بھی آئے گا، ڈی سی بھی آئے گا، شہر کی انتظامیہ بھی آئے گی۔ اب یہ سارے کیوں آ رہے ہیں؟ اصل مہمان کون ہے؟ اصل مہمان تو صدر ہے، صدر آیا تو یہ سارے اس کے دربان بن کر آ گئے۔ تو اسی طریقے فرمائے کہ لیلۃ القدر کی رات، فرمایا اصل میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کیا انسان کے پاس آ جاتے ہیں، وہ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، تو یہ فرشتے اللہ کے دربان بن کر آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، تو اس لیے قبولیت کے ساری یعنی مسجد بھی ہے اور قرآن پاک کا ختم بھی ہے، تاخیرات بھی ہے، تو ابھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالمین جو قرآن پاک پڑھا گیا ہے اللہ اس کو قبول فرما لے اور اللہ ہمیں اس کا پورا اجر و ثواب عطا فرما دے، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو قبول کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس پر اجر و ثواب عطا فرما دیا تو اس سے بڑی خوش نصیبی نہیں ہے، اس سے بڑی نعمت نہیں ہے بھائی، قرآن پاک قبول ہو جائے اور اللہ ہمیں اس پر اجر و ثواب عطا فرما دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ جہنم سے برات کا اعلان کرنا دے۔ تو اس لیے ابھی ہم دعا کرتے ہیں۔